ایک کا بادشاہ ملک الگ ہو اور فوج بھی الگ ہو، کیونکہ ان کے درمیان عصمت نہیں ہوتی۔ اگر جنگ ہو جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ قتال پر تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن فائدہ معنی، اس معنی کی تعریف، معنی میم الف ما نون عین، معنی عن الارث، وراثت سے معنی کی تعریف، وراثت سے معنی کی تعریف۔ اصطلاحی تعریف ہے یہ۔ معنی وہ وصف ہے جو کسی شخص کے اندر پائی جائے، جس کی وجہ سے وراثت سے محروم ہونا پڑے۔ معنی ایک صفت ہے، وصف۔ کسی شخص کے اندر ہو، پائی جائے، اندر کا معنی پائی جائے، جس کی وجہ سے وراثت سے محروم ہونا پڑے، ایسے شخص کو محروم کہتے ہیں۔ محروم، محروم، مرحوم نہیں، محروم۔ اور اگر کوئی وارث دوسرے وارث کی وجہ سے اور اگر کوئی وارث دوسرے وارث کی وجہ سے میت کی وراثت سے، میت کی وراثت سے کلن یا جزعن محروم ہو رہا ہو، کلن یا جزعن محروم ہو رہا ہو، تو اس کو محجوب کہتے ہیں۔ ان میں میراث میں اس کو محروم نہیں کہتے، محجوب کہتے ہیں۔ محجوب، حجب، یہ حجب پردے کو کہتے ہیں، محجوب۔ اس کو محجوب کہتے ہیں۔ محجوب، میم ہا اور جیم و با، محجوب، حجب یحجب، یحجب، محجوب کہتے ہیں۔ جیسے پوتا بیٹے کی وجہ سے
محروم ہوتا ہے. اگر میت کا بیٹا موجود ہے پوتے کو کچھ نہیں ملے گا. اب جو پوتا ہے وہ محجوب ہے. محجوب ہے، محروم نہیں کہیں گے اس کو اصطلاحاً. عرف میں تو اس کو محروم کہہ دیتے ہیں، لیکن اصطلاح میں جو فقہا کی اصطلاح ہے اس میں اس کو محجوب کہیں گے. اور یہ جو 4 وصفیں ہم نے گنی ہیں، رقیت، قتل، اختلاف دین اور کافروں کے لیے اختلاف دارین، یہ وہ وصفیں ہیں جو کسی شخص میں پائی جائیں. یہ دوسرے آدمی کی نسبت سے نہیں ہوتی، خود اپنے اندر پائی جاتی ہے. رق، اسی طرح قتل وغیرہ، یہ معنی ہیں. اور ان کی وجہ سے جو شخص وراثت سے محروم ہوگا اس کو محروم کہیں گے. لہذا لکھیں رقیق مولا کا وارث نہیں ہوگا. رقیق، رفیق نہیں، رقیق. اصطلاحی رفیق، رقیق ویسے نرم دل کو بھی کہتے ہیں، رقیق القلب. رقیق مولا کا وارث نہیں ہوگا، خواہ وہ پورا غلام ہو، مکاتب ہو، مدبر ہو، کنیز ام بلدہ ہو. اسی طرح قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا. اور کافر مسلم کا وارث نہیں ہوگا، اور مسلم کافر کا وارث نہیں ہوگا. مثلا کسی شخص نے اپنے باپ کو قتل کیا، 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، تو جو قاتل ہے وہ باپ کی وراثت سے محروم ہوگا. اسی طرح مثال، اگر میت مسلم ہے اس کا بیٹا کافر ہے، مثلا میت مسلمان ہے، بیٹا قادیانی ہے، تو جو بیٹا ہے شرعاً باپ کا وارث نہیں ہوگا. مصنف نے قتل کے اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے، اور شارحین نے اقسام ذکر کیے ہیں. لہذا آپ بھی وہ اقسام سن لیں، لیکن اس سے پہلے لکھیں ایک فائدہ ہے. صاحب حاشا لکھ رہے ہیں کہ ایک ہے وراثت سے مانے کہ وارث کو وارث نہیں بننے دیتا. ایک ہے موروثیت سے مانے، یعنی مال میراث بنتا ہی نہیں. لکھ لینا، ایک ہوتا ہے وراثت سے مانے، یعنی مال کے
حق سے مانے، وراثت سے مانے، ایک ہوتا ہے موروثیت سے مانے کہ جو مال ہے وہ وراثت بنتا ہی نہیں ہے، وہ مال وراثت بنتا ہی نہیں بنتا یا بنتا ہی نہیں۔ موروثیت سے مانے کیا چیزیں ہیں یہ لکھ رہے ہیں، ان کی اپنی عبارت ہے، وَهُوَ النَّبُوَّةُ، هُوَ النَّبُوَّةُ، نبوت اگر نبی وصال فرما جائے تو نبوت موروثیت سے مانے اس کا مال وراثت ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نقل کر رہے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں تو ایک حصہ ہے اس کا، لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، لا نورث، یہ عموماً لا نورث پڑھا جاتا ہے، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، یعنی ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لفظ نورث ہے، نورث نہیں ہے، ہم کسی کو وارث بناتے نہیں ہیں، ہمارا مال صدقہ ہے۔ اور لا نورث کو مانا ہوتا ہے ہم کسی کے وارث بنتے نہیں ہیں، نبی اپنے ماں باپ کا وارث نہیں ہوتا۔ تو پوری حدیث جو ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم نبیوں کی جماعت، نانو معاشر الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہم نبیوں کے معاشر اور نبیوں کی جماعتیں نہ وارث بنتی ہیں نہ وارث بناتی ہیں، لا نورث، نہیں وارث بناتی کہ ہماری مال کا کوئی وارث بنے، ولا نورث، اور نہ وارث بنائی جاتی ہیں کہ ہم اپنے والدین آبا و اجداد کا وارث بنیں اور مال تقسیم کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو ہمارے والدین چھوڑ جائیں غیر نبی وارث بنیں گے، اور جو ہم چھوڑ جاتے ہیں ما ترکنا ہو صدقۃ، وہ صدقہ ہوتا ہے، مال فے ہوتا ہے، مسلمین کا سب کا مشترکہ حصہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اوپر تمام صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہے، اجماع۔ اگر کوئی یہ کہے یہ خبر واحد ہے، اس کو کہو نہیں، اجماع ہے، اس کے اوپر اتفاق ہے۔ جو حجج اربع سے 4 دلیلوں میں سے